انسان طبعی طور پہ ایک معاشرتی مخلوق ہے جو تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اپنی ضروریات، جذبات اور بقا کے لیے دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ اسلام نے انسان کی اس فطری ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسا معاشرتی نظام دیا ہے جو اللہ رب العزت کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کی بنیاد توحید، عدل، تقوی، اخوت، امانت، رحم اور باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث نے ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا ہے جہاں ہر فرد اپنا فرض بھی ادا کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس میں محبت، امن، انصاف اور خوشحالی پروان چڑھتی ہے۔ اسلامی معاشرت کا بنیادی مقصد ایک ایسا پاکیزہ، امن پسند اور متوازن معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں ہر فرد کو عزت بھی ملے، تحفظ بھی ملے اور ترقی کے برابر مواقع بھی میسر ہوں۔ قرآن پاک نے تشکیل معاشرہ کے حوالے سے ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے۔ معاشرہ سازی کن اصولوں پر ہوگی؟ کون وہ لوگ ہوں گے جو اس اسلامی معاشرے کو اس زمین پر قائم کریں گے؟ قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دوستو، میں اور آپ اکثریت ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ انفرادی سطح پر نیک ہو جائیں تو ہم نے قرآن کے مقصد کو پا لیا۔ یاد رکھیے، یہ قرآن کے مقاصد میں سے تو ہے، لیکن بڑے اور انتہائی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ یہ ان بڑے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہے کہ لوگ انفرادی سطح پر نیک ہو جائیں، لیکن بڑا مقصد نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ تو یاد رکھیے، قرآن کے نزول کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے، ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا جائے۔ لوگ انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر نیک ہو جائیں، اور وہ معاشرہ کیسا ہو؟ وہ پرامن معاشرہ ہو، تعمیری سوچ رکھنے والا معاشرہ ہو، پروڈکٹیو معاشرہ ہو اور قرآن و سنت کی عملی تصویر ہو۔ حاضرین محترم، قرآن پاک نے انہی اصولوں پر مبنی ایک خوبصورت معاشرے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اگر آج بھی ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس قرآنی معاشرے کو قائم کرنے کی طرف ایک مثبت پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن مکہ کی سرزمین بہت کوشش کے باوجود اس اسلامی قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے اس اسلامی معاشرے کو قائم کر دیا۔ قرآن پاک میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں انہی اصولوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ ذرا رک کے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ اللہ رب العزت اصولوں کو تو بعد میں بیان کر رہا ہے لیکن کامیابی کا ذکر پہلے کر رہا ہے۔
یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قرآن میں غور و فکر کرنے والے، اے وہ لوگوں جو خواہش رکھتے ہو کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو جو اصول تمہیں بتائے جا رہے ہیں، میں رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور کامیابی 100% یقینی ہے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ہم معاشرہ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ ایک بندے سے تو قائم نہیں ہوتا، افراد جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس میں انفرادی پہلوؤں کا خیال بھی رکھا جائے گا، اجتماعی اور سوشل پہلوؤں کا خیال بھی رکھا جائے گا، جذبات کا خیال بھی رکھا جائے گا، تہذیب و تمدن کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ قرآن جو اصول ہمیں دے رہا ہے اس میں انفرادیت بھی ہے، اس میں اجتماعیت بھی ہے اور اس میں جذباتی پہلوؤں کو بھی زیر و غور لایا گیا ہے۔ پہلا اصول ہی اتنا جامع ہے کہ جس میں انفرادیت اور اجتماعیت دونوں رکھ دی گئی۔ فرمایا پہلا اصول کیا ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اب یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے اور خضوع ظاہری اعضاء کے آداب کا نام ہے۔ یعنی دل اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور یکسوئی کے ساتھ جھک جائے تو یہ خشوع ہے، اور جسم کا ایک ایک اعضاء، ایک ایک عضو ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جھک جائے تو یہ خضوع ہے۔ فرمایا وہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے۔ یاد رکھیے دوستو، جو بندہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں جانتا وہ کبھی اسلامی، اصلاحی، فلاحی معاشرہ قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو متکبر ہو جائے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس کے اندر تو مثبت سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سب کو روند کے چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ کیسے معاشرہ قائم کریں گے؟ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے، جو عاجزی، نرمی اور لوگوں کے ساتھ اخوت و بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے، وہی لوگ ایک صالح معاشرے کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے دوستو، اس لفظ کو آپ نے پوری تقریر میں یاد رکھنا ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے جو اسلامی معاشرے کے قیام میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیسے؟ اب بڑی توجہ سے ایک ایک لفظ کو سنیے گا۔ قرآن پاک نے نماز کا جب حقیقی جوہر بیان کیا تو فرمایا یہ نماز تمہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ اور جب انسان کا کردار نماز کے ذریعے سمر جائے گا تو یقینی بات ہے کہ انسان بے حیائی سے بھی رکے گا، ظلم سے بھی رکے گا۔ لیکن ادھر آپ نے نماز پڑھی اور باہر نکل کے پہلا فون یہ کرنا ہے کہ میں نے دھوکہ کس کو کیسے دینا ہے، میں نے کس کے ساتھ کیسے جھوٹ بول کے اپنا کام نکلوانا ہے، تو پھر آپ کو نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بلکہ ایسی نماز کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، اس نماز نے تو بندے کو اللہ سے مزید دور کر دیا۔ یعنی نماز ہم نے پڑھی تھی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ کیسی نماز ہے؟ اور لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اب کیا بن چکا ہے کہ اس معاشرے نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے۔
بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، ظلم اتنا عام ہو چکا ہے دوستو۔ ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ ایک 18 ماہ کی بچی کو بھی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ میں نے 18 سال نہیں کہا، 18 ماہ کہا ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اس عروج پر ہو کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ جسے قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنہیں لباس کہا گیا تھا وہ اب عالم یہ ہے کہ ان کی طلاقیں بھی سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ آج ان کی صلح ہو گئی ہے، آج ان میں اختلاف ہو گیا ہے، یعنی اور الزامات اتنے گھٹیا ہیں، یہ ایک گھر کی بات نہیں بتا رہا، یہ عام ہو چکا ہے رواج۔ تو بے حیائی سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ فرمایا تم اگر نماز کا حقیقی جوہر دیکھنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مجھے کل ایک دوست ملے، کہنے لگے کہ جی میں آپ کو 125 سال پہلے کا ایک شعر سناتا ہوں جس میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا اس شعر کی ترجمانی کریں۔ یعنی ایک بندہ 125 سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری خستہ حالی کا، ہماری بدحالی کا، ہماری زوال اور ذلت اور رسوائی کا عالم اس شعر میں بتایا گیا۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کو 300 سال پہلے کا شعر سناتا ہوں، اور جس کا شعر آپ نے سنایا ہے میں تو اسے جانتا نہیں، اور آپ ایک واسطے سے جانتے ہیں، دنیا انہیں نہیں جانتی، لیکن 300 سال پہلے میں جس ہستی کا شعر سنانے لگا انہیں ہر ایک جانتا ہے۔ آپ نے اردو میں سنایا ہے، میں پنجابی میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا بلے شاہ نے 300 سال پہلے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوگ بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ دسو تے سی بلے شاہ میں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ میں نے علامہ نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ میں نے کہا علامہ نے تو بہت پہلے ہماری ترجمانی کر دی۔ دوستو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میرے ہر تقریر ہر موضوع میں ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کو کوئی مایوسی کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اسی معاشرے سے انشاءاللہ ایسی خوبصورت شاخیں پھوٹیں گی کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ دور جلد دکھائے گا کہ جس میں واقعی مدینہ کی ریاست کا وہ عکس نظر آئے گا۔ اور امید میں آپ کو کس سے دلاتا ہوں؟ قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، ایک بار تمہیں مبارک ہو کہ تم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، میری غلامی میں آ گئے، تمہیں میرا زمانہ مل گیا، تمہیں مبارک ہو ایک بار۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد کہ اس وقت دین کی قدروں کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس وقت دین کو پامال کیا جا رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ اٹھیں گے میرے دین کی بقا کے لیے، کچھ لوگ اٹھیں گے اس دین کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے، کچھ لوگ اٹھیں گے اقامت دین کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور وہ میری محبت کا دعویٰ کریں گے، اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت بھی کریں گے۔ فرمایا تمہیں ایک بار مبارک ہو، انہیں 7 مرتبہ مبارک۔ تو آئیے نا اس قافلے میں شامل ہو جائیے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد کے مستحق بن جائیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب آئیے نماز، میں نے آپ کو کہا کہ کیسے ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں۔ نماز جب ہم انسان بندہ
ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح آج میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں، ایک دن آنے والا ہے کہ جب واقعی مجھے اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے۔ اور جب جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسی دل میں تقوی پروان چڑھتا ہے، اسی دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے، یہی وہ تقوی ہے جو ایک صالح معاشرے کی بنیاد کہلاتا ہے۔ نمبر 3، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ امیروں کی صفیں الگ ہوں گی، غریبوں کی الگ ہوں گی۔ ایک ہی صف میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے۔ علامہ نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ صف بندی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اخوت اور باہمی محبت پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 4، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ نماز ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے، یعنی ایک امام کے پیچھے چلنا، وقت کی پابندی، اجتماعی نظم و ضبط ہمیں یہ نماز سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک منظم اور اسلامی اصلاحی معاشرے کی تشکیل میں نظم و ضبط ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ایک اسلامی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم جس طرح جمعے کی نماز کے لیے تو الحمدللہ آتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ آتے ہیں، اگر یہی جذبہ ہمیں 5 نمازوں میں نظر آئے تو کتنا بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اپنے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب صدا آتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس اعلان پہ سب سے پہلے لبیک کہا کریں، جہاں پر موجود ہو نماز کا اہتمام کریں۔ اب آئیے قرآن کی وہ آیت پڑھیں، قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو اسی سورہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے پھر بیان کیا، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی پوری پوری حفاظت کرنے والے۔ حاضرین محترم، ان آیات میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی کامیابی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، کیونکہ نماز انسان کے عقیدے، کردار، اخلاق اور معاشرتی رویوں میں اصلاح پیدا کرتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ اسلامی اصلاحی معاشرہ قائم ہو، کیونکہ جب یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، یہ سوشلزم کے لیے تو نہیں بنا تھا، یا نہ فیمنزم کے لیے بنا تھا، کسی ازم کے لیے نہیں بنا تھا، کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ جو نظام ہمیں قرآن نے دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے جس کو ثابت کیا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بنا تھا۔ یہ وہ ریاست تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا،
جس میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، معیشت بہتر ہوگی، معاشرت بہتر ہوگی۔ یاد رکھیے دوستو، معیشت اگر بہتر نہیں ہے تو انسان کے اندر جب معاشی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نمودار نہیں ہوتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ بھوک اور افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ اب پاکستان جب بنا تھا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، لیکن اب دیکھیے کہ یہاں ظلم اور افراط و تفریط کا معاملہ یہ ہے کہ امیر تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قسم و پرسی کا عالم یہ ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج اگر ان سرحدی باؤنڈریوں کو ختم کر دیا جائے تو اس وطن عزیز کو چھوڑنے والوں کی طرف سے سب سے بڑی ہجرت ہو سکتی ہے۔ پاکستان جب بنایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی اصلاحی معاشرہ قائم کیا جائے گا جس میں امیر اور غریب کے لیے نظام زندگی ایک ہوگا، جس میں عدل و انصاف کا نظام ہر ایک کے لیے برابر ہوگا، تعلیم کا نظام سب کے لیے ایک ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق اس کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا۔ ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں تو اغیار کی مثالیں تو دیتے ہیں، اپنے وطن عزیز میں وہ قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا، تم تو کہتے تھے ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ پھر کسی نے ترجمانی کی، اس نے کہا میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں۔ امیر شہر یہ تو بتا کہ یہ حلال ہے کہ نہیں۔ بڑے دکھ کے ساتھ آخری بات کر رہا ہوں، جس آنے والی نسل سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری قیادت کرے گی، اس نسل کا کل میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تو 4 لاکھ سے زیادہ بچے فیل ہو چکے ہیں، 40,000 سے زیادہ بچے اسلامیات کے مضمون میں فیل ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، میں امید اور یقین کی بات کروں گا، اس ذلت اور رسوائی سے ہم اگر بچنا چاہتے ہیں دوستو، جو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف، اللہ ہر کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔